क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब मौत आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो, आसमान का रंग खूनी सुर्ख हो जाए, काली घटाएं अजाब बनकर उतरना शुरू हो चुकी हों और फिर अचानक कोई ऐसी गैबी ताकत हरकत में आए जो इस यकीनी मौत को जिंदगी की नवीद में बदल दे? क्या कोई इंसान समंदर की इन बेरहम और खौफनाक गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी की एक करन भी नहीं पहुंचती, एक देवहीकल मछली के पेट के कैद खाने में और रात के घप अंधेरे में बगैर हवा और पानी के जिंदा रह सकता है? इंसानी अकल चीख कर कहती है नामुमकिन, मगर कामिल ईमान कहता है हाँ, मेरे रब के लिए सब मुमकिन है। आखिर वो कौन सी ऐसी खामोश पुकार थी, वो कौन सी ऐसी फरियाद थी जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को तस्बीह पर मजबूर कर दिया, जिसने आसमान के फरिश्तों को हैरान कर दिया और खुद रब्बे जुल जलाल के अर्श को हिला दिया। मैं हूं आपका मेजबान राजा मुश्ताक और आप देख रहे हैं सूफीज़म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी। हम तारीख का वो पुरअसरार, ईमान अफरोज और सच्चा वरक खोलने जा रहे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा मगरूर इंसान रोते हुए अपने घुटनों पर आ गए। आज हम आपको अल्लाह के एक प्यारे, लाडले और बरगुजीदा नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वो मुकम्मल और सच्चा वाकया सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। आज से हजारों साल पहले मौजूदा इराक के इलाके में दरियाए दजला के किनारे एक अजीमुशान शहर आबाद था जिसे नैनवा कहा जाता था। ये शहर अपनी दौलत, ताकत और खूबसूरती में बेमिसाल था। यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग हंसी खुशी रहते थे। उनके बागात फलों से लदे रहते थे और तिजारत उरूज पर थी। मगर इस जाहिरी चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा हुआ था। नैनवा के लोग अपने खालिक, अपने मालिक, हकीकी अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने मिट्टी और पत्थर के बेजान बुतों को अपना खुदा बना लिया था और उनकी पूजा करते थे। अखलाकी तौर पर वो तबाह हो चुके थे और जुल्म सितम आम था। अल्लाह ताला ने, जो बहुत रहीम है, इस गुमराह कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उन्हीं में से एक इंतहाई नेक, शरीफ और सच्चे इंसान को चुना। ये थे हजरत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम। आपका ताल्लुक बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़िज़ और इल्मी घराने से था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मिलते ही अपनी कौम को तौहीद की दावत देना शुरू की। आप गलियों, बाजारों और चौराहों में खड़े होकर उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाते, ऐ मेरी कौम, इन बेजान बुतों को छोड़ दो जो न तुम्हें नफा दे सकते हैं न नुकसान। इस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें ये सब नेमतें दी। मगर अफसोस, दौलत के नशे में चोर नैनवा के लोगों ने आपकी एक न सुनी। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको झूठा कहा और दीवाना करार दिया। साल हा साल गुजर गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात मेहनत करते, रातों को जाग कर उनके लिए रोते, मगर वो कौम अपनी हठ धर्मी पर उड़ी रही। जब आप उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते तो वो तकब्बुर से कहते, ऐ यूनुस, अगर तू सच्चा है तो ले आ वो अजाब जिससे तू हमें डराता है। हम भी तो देखें तेरा रब क्या कर सकता है। मुसलसल इनकार और बदतमीजी ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल को शदीद तकलीफ पहुंचाई। आप चाहते थे कि ये कौम बच जाए, मगर उनकी नाफरमानी देखकर आपको उन पर शदीद गुस्सा आ गया। आखिरकार आपने एक भरी महफिल में ऐलान कर दिया, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। अगर तुमने तौबा न की तो चौथे दिन तुम पर आसमान से अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाएगा। ये कहकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही और इजाजत का इंतजार किए बगैर गुस्से और मायूसी की हालत में नैनवा शहर छोड़कर निकल गए। अंबिया का मकाम इतना बुलंद होता है कि उनका कोई भी कदम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं उठना चाहिए। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम बशरी जज्बात में आकर बस्ती से निकल गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद पहला और दूसरा दिन गुजर गया। नैनवा के लोग समझे कि यूनुस डर कर भाग गए हैं, मगर जैसे ही तीसरे दिन की सुबह हुई, आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। सूरज की रोशनी गायब हो गई और एक खूनी सुर्ख और सियाह बादल पूरे शहर पर छा गया। फजा में एक घुटन और जलने की बू फैल गई। धुआं आसमान से जमीन की तरफ उतरने लगा। अब उन मगरूर लोगों के दिल दहल गए। उन्हें यकीन हो गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की पेशिनगोई सच्ची थी और अब मौत उनके सर पर खड़ी है। बस्ती के समझदार लोगों ने चीख कर कहा, यूनुस कहाँ है? उसे ढूंढो, सिर्फ वही हमें इस अजाब से बचा सकता है। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम तो मीलों दूर जा चुके थे। जब मौत सामने नजर आई तो नैनवा के 1 लाख से जायद इंसानों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। वो सब के सब अपने घरों से निकलकर एक खुले मैदान में आ गए। उन्होंने शाहाना कपड़े उतार कर फटे पुराने कपड़े पहन लिए, अपने सरों पर राख डाल ली। एक अजीब और दिल चीर देने वाला मंजर था। माओ ने अपने दूध पीते बच्चों को खुद से अलग कर दिया। जानवरों को उनके बच्चों से जुदा कर दिया गया। बच्चे माओ के लिए बलक रहे थे, जानवर
پیاس اور جدائی سے چیخ رہے تھے اور انسان آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پوری قوم ایک آواز ہو کر پکار رہی تھی، یا اللہ، ہم یونس کے رب پر ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، جو انسان کی سچی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اسے ان روتے بلکتے انسانوں اور معصوم جانوروں پر رحم آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ خوفناک سرخ بادل جو موت بن کر آیا تھا رفتہ رفتہ چھٹ گیا، آسمان صاف ہو گیا۔ تاریخ میں یہ واحد موقع تھا کہ عذاب سر پر آ جانے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول کی گئی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک تجارتی کشتی کھڑی تھی جس میں مسافر سوار ہو رہے تھے۔ آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی چل پڑی۔ سمندر بالکل خاموش اور پرسکون تھا، مگر جیسے ہی کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، اچانک موسم نے بھیانک روپ دھار لیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، بجلیاں کڑکنے لگیں اور پہاڑوں جیسی اونچی لہریں کشتی سے ٹکرانے لگیں۔ کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ ملاح خوفزدہ ہو گئے اور چیخ کر کہا، یہ عام طوفان نہیں ہے، لگ رہا ہے اس کشتی میں ضرور کوئی ایسا بھاگا ہوا غلام ہے جس کا مالک اس سے ناراض ہے، ہمیں اس کی قربانی دینی ہوگی ورنہ سب مارے جائیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ قرعہ ڈالا گیا، نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ملاح حیران رہ گئے کیونکہ آپ کے چہرے پر شرافت، نور اور بیچارگی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ نیک انسان لگتا ہے، دوبارہ قرعہ ڈالو۔ دوسری بار پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری بار پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ سمجھ گئے یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور بغیر کسی خوف کے ابلتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک دیویکل مچھلی نے آپ کو اپنے جبڑوں میں محفوظ کرتے ہوئے نگل لیا۔ اللہ کا مچھلی کو سخت حکم تھا، نہ اس کا کوئی گوشت نوچنا ہے اور نہ ہڈی توڑنی ہے، یہ تیری خوراک نہیں، تیرا پیٹ اس کے لیے ایک عارضی قید خانہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ ان کی موت آ چکی ہے، مگر جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہاتھ پاؤں ہلائے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ یہ ایک ایسا بھیانک قید خانہ تھا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ عجیب آوازیں سنائی دیں۔ اللہ نے ان کے کان کھول دیے تو انہوں نے سنا کہ سمندر کی مچھلیاں، پتھر اور دوسری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تب یونس علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور وہ تاریخی دعا مانگی جس نے عرش الہی کو ہلا دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی غلطی مان اللہ کی پاکی بیان کی اور اس سے معافی مانگی۔ یہ آواز سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی 7ویں آسمان پر پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب، یہ انتہائی کمزور مگر جانی پہچانی آواز کسی اجنبی اور اندھیری جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ میری امانت کو ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے آپ کو ایک سنسان، دھوپ سے تپتے ہوئے ساحل پر اگل دیا۔ آپ کی جلد مچھلی کے پیٹ کی رطوبتوں کی وجہ سے انتہائی نرم اور نازک ہو چکی تھی۔ سورج کی تیز دھوپ اور مکھیاں آپ کو تکلیف دے رہی تھی۔ آپ بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ تب اللہ کی رحمت جوش میں آ پی۔ اللہ نے فوراً وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی۔ اس بیل کے بڑے بڑے پتوں نے آپ کو سایہ فراہم کیا اور اس کی خاص خوشبو نے مکھیوں کو آپ سے دور رکھا۔ آپ نے اس کا پھل کھایا اور رفتہ رفتہ صحت یاب ہونے لگے۔ کچھ دنوں بعد اللہ کے حکم سے ایک کیڑے نے اس بیل کی جڑ کاٹ دی اور وہ سوکھ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بیل کے سوکھنے کا بے حد دکھ ہوا اور وہ رنجیدہ ہو گئے۔ تب آسمان سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے نبی سے وہ عظیم مکالمہ کیا جس میں پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے یونس، تو ایک معمولی بیل کے سوکھنے پر اتنا اداس ہے جسے نہ تو نے بویا نہ سینچا؟ ذرا سوچ، میں نینوا کے ان 1,00,000 انسانوں اور بے زبان جانوروں کو کیسے ہلاک کر دیتا جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور پالا تھا۔
یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے اللہ کی حکمت اور رحمت کا ایک نیا باب کھل گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے۔ صحت یاب ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو واپس نیما جانے کا حکم دیا۔ آپ اس خیال سے ڈر رہے تھے کہ وہ قوم اب بھی دشمن ہوگی، مگر جیسے ہی آپ شہر کی حدود میں داخل ہوئے، ایک حیرت انگیز منظر آپ کا منتظر تھا۔ لوگوں نے آپ کو دور سے پہچان لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے قدموں میں گر گئے اور رونے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے عذاب آیا تھا اور کیسے انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ پوری کی پوری 1 لاکھ سے زائد کی آبادی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئی۔ نینوا کا شہر شرک کے اندھیروں سے نکل کر توحید کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے دنیا کی زندگی کا سامان اور خوشحالی عطا کر دی۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک لازوال پیغام ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان گناہوں کے بوجھ تلے کتنا ہی کیوں نہ دب جائے، حالات کے سمندر میں کتنا ہی گہرا کیوں نہ ڈوب جائے، یا مشکلات کے بھیانک اندھیروں میں قید ہو جائے، جب وہ سچے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی گہرائیوں کو چیر کر بھی اس تک پہنچتی ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم اکثر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں امید کی کرن دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جس رب نے یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں سے نکالا تھا، وہ آج بھی آپ کی پکار سننے کے لیے، آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے موجود ہے۔ بس ضرورت ہے تو اسی یقین اور عاجزی کے ساتھ پکارنے کی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس تفصیلی ڈاکومنٹری نے آپ کے دلوں کو ضرور روشن کیا ہوگا اور آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، خاندان والوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ روحانی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ایسی ہی مزید دلچسپ، تحقیقی اور سبق آموز اسلامی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل صوفی ازم پاکستان پیس یونیورسٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔